کرائے کا ایک منصف اب اپنی کرسی پہ ہے۔ اگر کبھی تھوڑا وقت پاؤ یہاں کی عورت سے بات کرنا جو ایک دہائی سے اپنے شوہر کا یزیدی لشکر کے ساتھ زینب دمشق و کوفہ کی سمت دامن بچا کے روتے ہوئے گئی کی خصلت ہے ایسا کرنا، مگر کہاں ہیں وہ لال پرچم جو ماسک وشنو کو مانتے ہیں، وہ فیمنزم کے وہاں سڑک پر ہماری ماؤں کے مردہ لاشیں پڑے ہوئے اور منصف بھری عدالت میں اگلی پیشی دے رہا تھا۔ تیری عدالت میں اب جو دائر مقدمہ ہے غور سننا، نگاہ رکھنا میرے خدایا۔ ادھر کرائے کا ایک منصف اب اپنی کرسی پہ آ چکا ہے، ابھی سماعت شروع کرے گا۔ وہاں کٹہرے میں ایک نہتی لڑکی کھڑی ہوئی ہے گواہ بن کر، اسے سنو تم میرے خدایا، وہ چیختی ہے، وہ کہہ رہی ہے، شمار کر لو ہمارے پیروں پہ اگتے چھالے، تمہارے سینوں پہ چپکے تمغوں سے 20% زیادہ ہوں گے۔ تم آج نوحہ سنو ہمارا، وہ چھوٹے بچے جو سرد راتوں کو ماں کی چھاتی سے کٹ چکے ہیں، انہی سے پوچھو کہ کرب کیا ہے۔ کبھی کسی کی ماں سے پوچھنا کہ 8 سالوں کے بعد بیٹوں کی مسخ لاشوں کا درد کیا ہے۔ مجھے بھی ایک دن خبر ملی تھی کہ لاپتہ باپ مر چکا ہے۔ اگر کبھی تھوڑا وقت پاؤ یہاں کی عورت سے بات کرنا جو ایک دہائی سے اپنے شوہر کا عکس اپنی نظر میں تھامے کھڑی ہوئی ہے۔ میرے معزز عظیم منصف، تم ان کے بیٹوں سے پوچھ لینا جو اس سے پہلے تو کرب کربل پہ سینہ زن تھے، اب اپنے والد پہ رو رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے مردوں کے اتنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کندھا دینے کی خاطر صرف عورت بچی ہوئی ہے۔ تم ایک لمحے کو یاد کر لو وہ سارا منظر، یزیدی لشکر کے ساتھ زینب دمشق و کوفہ کی سمت دامن بچا کے روتے ہوئے گئی تھی، مگر مخالف جو اب بھی ڈٹ کر یہ کہہ رہا ہے وہ کربلا تھا، یہ برملا ہے، تو یاد رکھنا تمہارے بوٹوں سے اڑتی مٹی تمہارے چہروں پہ خاک ہوگی۔ مجھے تو ان سے کوئی بھی شکوہ نہیں ہے لوگوں کہ ان کی خصلت ہے ایسا کرنا، مگر کہاں ہیں وہ لال پرچم جو ماسک وشنو کو مانتے ہیں، وہ فیمنزم کے گیت گاتی علم اٹھائے، وہ چیختی تھیں ہر ایک عورت کو زندگی دو، ہر ایک عورت کا حق ہے جینا۔ کہاں گئے وہ حقوق انسان کے سب ادارے، کہاں گئے وہ سب ملا جو ممبروں پر خطاب کرتے ہمیں ملے تھے۔ انہیں بھی چھوڑو کہ یہ بھی سارے کسی کی ہاتھوں بکے ہوئے ہیں۔ میرے معزز عظیم منصف، یہ ساری روداد ہے ہماری، تمہاری بندوق کر نہیں رکے گی میرے بلند حوصلے کے آگے۔ یہ بات کرتے ہی اس نہتی کا سر بدن سے جدا پڑا تھا، یہ آس اٹھائے ہوئے کھڑا تھا کہ اب خدا کی نگاہ مجھ پر کرم کرے گی، مگر وہ کیا کہ خدا کچھ اپنے کاموں میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہاں سڑک پر ہماری ماؤں کے مردہ لاشیں پڑے ہوئے تھے اور منصف بھری عدالت میں اگلی پیشی دے رہا تھا۔